السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 44 ہے، جس کے اندر آپ کے سامنے بیان چل رہا ہے جنت کا، وہ جنت جسے اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک رہے گا وہ ہے جنت پارٹ 2۔ پارٹ 1 آپ کے سامنے آ چکا، جس میں نے آپ کو جنت کا نام بتایا، جنت کا ذکر قرآن میں بتایا، جنت کے کچھ نام بتائے، داخل کیسے ہوں گے وہ بتایا، سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے اس کا ذکر آیا، فقراء جنت میں پہلے جائیں گے اس کا ذکر آیا، جہنمی جنت سے کیسے نکالے جائیں گے وہ بتایا، آخری جنتی کا آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب اس کے آگے پوائنٹ نمبر 6، کیونکہ 5 تک کے پوائنٹ آپ کے سامنے ہو چکے ہیں، جنت ٹاپک کا پوائنٹ نمبر 6، جنت اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی اور جنت بھی ہمیشہ رہے گی، یہ ہمارا آج پوائنٹ نمبر 6 ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں کہیں ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے الگ الگ مقامات پر بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا ہے، دہرایا ہے کہ جنت کی خاصیت یہ ہے کہ جنت ہمیشہ باقی رہے گی، جنت ہمیشہ قائم رہے گی، جنت کبھی بھی ختم نہ ہوگی اور نہ جنت کی نعمتیں ختم ہوگی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 107-108 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ جنت الفردوس کے اندر جائیں گے اور ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ اب جب رہنے والا ہمیشہ، مطلب وہ رہنے والی چیز بھی ہمیشہ، یعنی جب رہنے والے ہمیشہ رہیں گے تو اس کا مطلب جنت ہمیشہ رہے گی، جنت ختم نہ ہوگی، جنت کی نعمتیں ختم نہ ہوں گی، یہ جنت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے اندر بھی کیا۔ سورہ اعلیٰ کو اگر آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اللہ کا ذکر کیا اور نمازیں پڑھی، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر یعنی جنت پر ترجیح دیتے ہو، جبکہ جنت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی فنا نہ ہوگی۔ اگر ایک بار جنت کے اندر داخل کر دیے گئے تو ہمیشگی کی جنت، وہ جنت فنا نہ ہوگی، وہ جنت ختم نہ ہوگی اور نہ اس کی نعمتیں ختم ہوں گی۔ جبکہ دنیا کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، جو آیا ہے اسے جانا ہے، موت آنے والی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر نعمتیں ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ آج مال ہے کل چلا گیا، پیسہ ہے چلا گیا، گھر ہے چلا گیا، کاروبار برباد ہو گیا، پر آخرت کی یہ خاصیت ہے کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے وہ کبھی فنا نہ ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ اسی لیے ہمیں اس جنت کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7، جنت کیسی ہوگی؟ جنت کیسی ہوگی؟ تو جنت جس کے بارے میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ جنت ایسی ہوگی جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل نے امیجن نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3244 کہ جنت ایسی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل میں اس کا تصور نہیں آیا۔ یعنی اللہ تعالی نے جنت کو انتہائی زیادہ
خوبصورت, الگ اور ایسا بنایا ہے کہ اس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے کئی جاہل ہمارے یہاں جنت دنیا کو بول دیتے ہیں کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت میں آ گئے, ایسا لگ رہا ہے گارڈن جنت میں آ گئے. یہ کہنا غلط ہے, کیونکہ جنت کی کوئی بھی نعمت جنت جیسی دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کو کہا ہے کہ وہ خیر ہے اور ابقا ہے, اس جیسا کچھ نہیں. اس لیے کسی بھی چیز کو جنت سے تشبیہ نہیں دینا چاہیے. جنت جیسا کسی چیز کو کبھی بھی قرار نہیں دینا چاہیے. اس پوائنٹ کی دوسری دلیل لکھ لیجئے, مشکات المصابیح حدیث نمبر 89, پوائنٹ نمبر 7 کی دوسری دلیل. جنت کے گھروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا, لبنتم من ذہب, ایک اینٹ سونے کی ہوگی, ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. وہ چیز جس سے مل کر عمارت بنائی جائے گی وہ مشک کی بنی ہوگی. چاروں طرف مشک اور زعفران کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوگی. ایک بار جو جنت میں چلا گیا وہ کبھی مایوس نہ ہوگا, کبھی بور نہ ہوگا, ہمیشہ اس میں رہے گا, اسے موت نہ آئے گی. نہ وہاں کے کپڑے گندے ہوں گے اور نہ جوانی ختم ہوگی. عجیب, دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا جنت بنائی ہے. ایک اینٹ سونے کی ہوگی, ایک اینٹ چاندی کی ہوگی, اور جس چیز سے اینٹ کو جوڑا جائے گا وہ مشک ہوگی. اس کی مٹی کی خوشبو مشک اور زعفران جیسی ہوگی. جو ایک بار داخل ہو گیا وہ نعمتوں میں رہے گا, کبھی بور نہ ہوگا, ہمیشہ رہے گا. وہاں موت نہ آئے گی, نہ وہاں کپڑے گندے ہوں گے, نہ کبھی جوانی ختم ہوگی. آپ ایک ایک نعمت پر اگر غور کرتے چلے جائیں تو آپ کو جنت کی اونچائی کا اندازہ ہو جائے گا. بلڈنگ کی تعمیر کس انداز میں کی جا رہی ہے, خوشبو کس انداز کی ساری جنت کے اندر بسی ہوئی ہے. دنیا کے اندر آپ کو چاہے کتنی نعمتیں کیوں نہ دے دی جائے, آپ کی طبیعت بور ہو جاتی ہے. اچھا کھانا کھا کے بھی بور ہو جاتے نا ہم لوگ, کتنا اچھا کھانا بنے بور ہو جاتے لوگ. پر جنت میں بور نہیں ہوں گے آپ, کبھی نعمتوں سے بور نہ ہوں گے, ہمیشہ رہیں گے, موت نہ آئے گی. آج دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ آدمی موت کے ڈر کے مارے نعمتوں کو جی نہیں پاتا. جوانی ہے پر جوانی کو جی نہیں پاتا کہ بڑھاپے کا انتظام کرنا ہے, پیسے کا انتظام کرنا ہے, نہیں تو آگے جا کے کیا ہوگا. موت کا ڈر انسان کو جینے نہیں دیتا, وہاں پر وہ ڈر نہ ہوگا. کپڑے گندے نہ ہوں گے, یعنی دھول پولوشن بالکل نہیں ہوگا. اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جوانی, کہ جس کے اندر انرجی ہوتی ہے, ایک لیول ہوتا ہے کام کرنے کا, محنت کرنے کا. دھیرے دھیرے جیسے بڑھاپا آتا ہے وہ لیول گرتا چلا جاتا ہے, پر جنت کے اندر جوانی ختم نہ ہوگی, جوانی کا خاتمہ نہ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو کتنا عظیم الشان بنایا ہے, کس انداز کے اندر بنایا ہے, اس کا تصور آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 8, جنت میں کتنے دروازے ہوں گے؟ تو جنت کے اندر 8 دروازے ہیں. دلیل البدایہ والنہایہ 214, البدایہ والنہایہ 214. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, فی الجنت 8 ابواب, جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام ریان ہے, اور اس دروازے سے صرف روزے دار انٹری کریں گے. جب روزے دار چلے جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا, یعنی صرف روزے دار اسپیشل, ان کے علاوہ کسی کو انٹری نہیں ملے گی اس دروازے سے. پر یہ پتا چلا کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے. بعض الگ الگ روایات کے اندر یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ ہر دروازے سے الگ الگ لوگوں کو انٹری دی جائے گی. روزے داروں کا الگ دروازہ, نماز والوں کا الگ دروازہ, صدقہ کرنے والوں کا الگ دروازہ, مجاہدین کا الگ دروازہ. یعنی بعض روایات کے اندر تقسیم کی گئی ہے, پر بنیادی طور پر آپ اتنا جان لیں وہ ضروری ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں.
اب اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9، جنت کے درجات ہیں، جنت میں کیٹیگریز ہیں، جو بات میں آپ کو پچھلے درس کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ جنت ایسا نہیں کہ صرف ایک جنت ہے، جنت کے اندر کیٹیگریز ہیں. اور اسی لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو نا تو فردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں، سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ فردوس. تو تم اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو فردوس مانگا کرو. اس پوائنٹ پر میں کچھ دلیلیں دیتا ہوں کہ جنت کے اندر درجات ہوں گے، پر درجات کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی گئی کہ ہر درجات کے اندر فرق کیا ہوگا، پر بنیادی چیز اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ ہر درجہ اپنے نیچے والے سے بہت زیادہ خوبصورت ہوگا، کیونکہ جب سب سے آخری کیٹیگری کا یہ عالم ہے کہ آدمی کہے گا کہ مجھے ایسی جیسی دی ایسی کسی کو دی نہیں ہوگی، تو سوچو اوپر والوں کا کیا عالم ہوگا. مطلب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بڑا اعلیٰ، بڑا اولا اور بڑا خوبصورت بنایا ہے. جنت کے اندر کیٹیگریز ہیں. اس کی دلیل نمبر 1 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا وَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. یقیناً وہ لوگ جو مومن ہیں اور نیک عمل کر کے آئے ہیں ان کے لیے جنت میں اونچے درجے ہیں. اس سے مطلب نیچے درجے بھی ہوں گے، کیٹیگریز ہوں گی. اس بات سے پتہ چل گیا کہ جنت کے اندر کیٹیگریز ہوں گی. اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. سورہ حدید آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو پہلے ایمان لائے ان کے لیے جنت میں بہت اونچے درجات ہیں. اس سے پتہ جنت کے اندر کیٹیگریز ہوں گی. یقیناً وہ لوگ جو فتح مکہ کے پہلے ایمان لائے، نیک عمل کیے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، قتال کیا، ان کے لیے بہت بڑے بڑے درجے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں قتال کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اولین ایمان لانے والے صحابہ کرام اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ کرام کے درمیان جنت کی کیٹیگریز کا فرق رکھا ہے، جو درجات ہیں اس کا فرق رکھا ہے، اور پہلے ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات دے گا، اونچے درجے دے گا. تیسری دلیل سنن ترمذی حدیث نمبر 2530، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان فی الجنت 100 درجہ. اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر 100 درجات رکھے ہیں، 100 کیٹیگریز رکھی ہیں. فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو فردوس جنت مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. کلیئر حدیث جو ہمیں بتاتی ہے کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں جو اللہ نے تیار کیے ہیں. تو جب تم اللہ سے مانگو فردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اس کے بعد اس کی چوتھی دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 189. اس میں وہ روایت کہ جس کی مجھے اب ڈیٹیل دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں، صرف حوالہ لکھ لیجئے. سب سے آخری جنت میں جانے والے کا بیان جو میں آپ کو پچھلے درس میں بتا چکا ہوں. سب سے آخری میں جنت میں جو جائے گا وہ جائے گا، کہے گا اللہ بھری ہوئی ہے، جائے گا کہا اللہ بھری ہوئی ہے، جائے گا کہ اللہ بھری ہوئی ہے. کہا سن، جو دنیا ہے نا تیری، اس جیسی 10 دنیا کے برابر میں تجھے جنت دوں گا. تب وہ کہے گا نا کہ اللہ مجھے ایسی جنت دی ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہوگی، نہ میرے بعد کسی کو دے گا. تو جنت کے اندر کیٹیگریز کا یہ 5ویں دلیل. اور ایک آخری دلیل لکھ لیجئے اسی پوائنٹ کی کہ جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کو وسیلہ کہا جاتا ہے. یعنی فردوس سے بھی اوپر ایک درجہ ہے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے، اور یہ درجہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا. دلیل بدایہ والنہایہ حدیث نمبر 2332. جنت کے اندر سب سے اعلیٰ درجہ
وسیلہ ہے جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. ویسا درجہ کسی کو عطا نہ کیا جائے گا. سب سے اعلیٰ درجہ ہے وسیلہ، اور جس کی دعا ہم لوگ اذان کے بعد مانگتے بھی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ. اللہ کے نبی کو تو وسیلہ عطا کر دے. وسیلہ کیا ہے؟ جنت کا اعلیٰ درجہ، جس کی دلیل آپ کے سامنے میں لکھوا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے لیے اللہ سے وسیلے کی دعا مانگا کرو کہ وسیلہ جو جنت کا اعلیٰ درجہ ہے وہ تو ہمیں عطا کر دے، اللہ کے نبی کو عطا کر دے. آپ اس کے لیے دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا کرتے تھے. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 10، جنت کی کچھ اور نعمتیں. جنت کی کچھ اور نعمتیں. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جنت کے اندر گھر انتہائی زیادہ خوبصورت ہوں گے. آج چاہیں اگر جنت کی نعمتوں کو پڑھنا تو زیادہ نہیں تو کم سے کم 30واں پارہ ضرور ترجمے سے پڑھیے. اس میں سورہ واقعہ کے اندر ذکر ہے، وہ 30واں پارہ نہیں ہے، سورہ واقعہ 26واں پارہ ہے، پر سورہ واقعہ کے اندر ذکر ہے، سورہ رحمان کے اندر ذکر ہے، اور خاص طور پر 30ویں پارے کی تو کئی جگہ پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے. ہمیں اگر ان کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جنت کے اندر کیا انداز ہوگا، کیا نعمتیں ہوں گی، کس طریقے سے اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں کو جنت الفردوس کے اندر یا جنت کے اندر درجات اور چیزیں عطا کرے گا. ان صورتوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ویسے ہی آپ کو پتہ چل جائیں گی. پھر بھی کچھ نعمتیں میں بتا رہا ہوں. پہلی چیز میں نے آپ کو اس پوائنٹ نمبر 10 کے اندر بتایا، گھر بڑے خوبصورت ہوں گے، سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی. گھر بڑے خوبصورت ہوں گے، سونے چاندی کی اینٹیں ہوں گی، بڑے عظیم الشان محل بنے ہوئے ہوں گے. نمبر 2، مٹی مشک جیسی ہوگی. جیسے آج ہمارے یہاں مٹی ہوتی ہے، گیلی ہوتے کہ اسمیل اس کے اندر سے آتی ہے، خوشبو آتی ہے بارش کے اندر، پہلی بارش میں خاص طور سے بڑی اچھی لگتی ہے. پر سوچو جنت کے اندر مشک والی مٹی ہوگی، کیا خوشبو کا انداز ہوگا. نمبر 3، جنت میں نہریں ہوں گی، جس کا ذکر الجامع الصغیر حدیث نمبر 3636 کے اندر کیا گیا ہے کہ جنت کے اندر الگ الگ نہریں ہوں گی. شراب کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر. جنت کے اندر الگ الگ نہریں ہوں گی، شراب کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، جن کا تذکرہ ان روایات کے اندر موجود ہے. اس کے بعد نمبر 4، جنت میں بڑے بڑے محل ہوں گے، جس کا ذکر سورہ فرقان آیت نمبر 75 کے اندر کیا گیا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 75 کے اندر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہیں غرفے دیے جائیں گے، صبر کی وجہ سے غرفے. اسی طریقے سے سونے چاندی کے برتن ہوں گے. نمبر 5 سونے چاندی کے برتن ہوں گے. نمبر 6، ریشم کا لباس ہوگا، سندس، استبرق، دیباج، الگ الگ الفاظ سورہ واقعہ میں استعمال ہوئے ہیں. ریشم کے لباس ہوں گے، انتہائی حسین منظر ہوگا، انتہائی پیارا انداز ہوگا. دیکھیے آپ، یعنی آپ امیجن کرنے کی اگر کوشش بھی کریں تو نہیں کر پائیں گے آپ، کیا انداز ہوگا جنت کا. نمبر 7، انتہا اعلیٰ درجے کے فروٹ ہوں گے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 31-32 کے اندر کیا ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکأسا دہاقا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے، گارڈن ہیں، انگور کے باغ ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر نعمتوں کا اور فروٹ کا تذکرہ کرتا ہے
کہ فروٹ دیے جائیں گے. اسی پوائنٹ نمبر 7 کی دوسری دلیل لکھ لیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 25، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز یہ بھی بتائی کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب جنت کے اندر جنتیوں کو فروٹس دیے جائیں گے، وہ فروٹس جو ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں، جیسے ہم انگور دیکھتے ہیں، ہم انار دیکھتے ہیں، وہ چیز جن کا جنت میں بھی ذکر موجود ہے، تو جب دیے جائیں گے تو بندہ کہے گا اللہ ہم یہ تو کھا کے آئے ہیں، یہ تو ہم نے دیکھا ہے. پر جب وہ کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف دکھنے میں شکل رہے گی، پر کھانے میں وہ ٹیسٹ ہوگا جو انہوں نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا. اتنا پیارا، اتنا لذیذ، اتنا اچھا رب العالمین نے جنت کے پھلوں کو بنایا ہے. سوچئے وہ جنت کیا نعمت ہے. بڑے بڑے محل، خوبصورت محل، نہریں بہ رہی ہیں، شاندار گارڈن ہیں، آن ڈیمانڈ ہر چیز دی جا رہی ہے، نعمتیں ایسی جن سے آپ بور نہیں ہو رہے ہیں، مٹی سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، طرح طرح کے عطر کی خوشبو آ رہی ہے، خوبصورت بیویاں عطا کی جائیں گی، کھانے عطا کیے جائیں گے، فروٹس عطا کیے جائیں گے، ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھلایا جائے گا. کیا انداز ہوگا اس جنت کا، کیا نعمت ہے وہ جنت، کیا عطائی ہے اللہ کی وہ جنت، جس کے بارے میں ایک مومن کو تصور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اب اس کے بعد ہمارا پوائنٹ نمبر 11 ہے جنت میں لے جانے والے اعمال. جنت میں لے جانے والے اعمال. اب حالانکہ اس ٹاپک پر آپ سب سے پہلی چیز یہ لکھ لیجئے کہ میں نے جو ایک بیان کیا تھا جنت میں لے جانے والا عمل یا گناہوں کو معاف کروانے والے عمل، جس پر میں ابھی واٹس ایپ پر پوسٹر بھی آپ کو دے رہا ہوں، اس کے اندر ویسے میں نے بہت سارے عمل بتائے ہیں. آپ چاہیں تو اس پوائنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں، پہلے تو اسے ہی آپ تقریباً 28-29 پوائنٹ تو ابھی تک ہو چکے ہیں، آگے اور چلیں گے انشاءاللہ ابھی. تو آپ چاہیں تو پہلے انہیں ایڈ کر لیں کیونکہ وہ سارے جنت میں لے جانے والے عمل. پھر بھی کچھ اعمال کا یہاں پر میں الگ سے بھی تذکرہ کروں گا آپ کے سامنے. جنت میں لے جانے والے اعمال کسی کے پاس اگر نہ ہو تو یوٹیوب پر میرے چینل پر وہ لنک موجود ہے، میری تقریر موجود ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جنتیوں کے اعمال. نمبر 1 ایمان اور نیک عمل. ایمان اور نیک عمل. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 25، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. اوپر جو میں نے دلیل دی تھی نا وہی اس کا آگے کا ٹکڑا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 25، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ بشارت دے دیجئے جنت کی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اب ایمان کسے کہتے ہیں اس کی ڈیٹیل پوری الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہو. ایمان نام کس چیز کا ہے، ایمان میں کیا کیا داخل ہے، قول عمل کیا کیا ہوتا ہے، ساری ڈیٹیل الحمدللہ میں آپ کو دعوت و تبلیغ کے شروعاتی درس میں بتا چکا ہوں. پر یہاں پر بتانا مقصد ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں. تو اس میں پہلا عمل ہے ایمان اور نیک اعمال. یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں. نمبر 2 اسلام کے ارکان پر عمل کرنا. اسلام کے ارکان پر عمل کرنا. اور اسلام کے ارکان کیا ہیں لکھ لیجئے آپ. شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. شہادت لکھیں چاہے توحید لکھیں، آپ چاہے جو لکھ سکتے ہیں. شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. جس کو شریعت مطہرہ نے
جنت میں لے جانے والا عمل پورے قرآن کے اندر ڈھیروں دلیلوں میں بتایا ہے. توحید پر جنت، نماز پر جنت، روزے پر جنت، زکوٰۃ پر جنت، حج پر جنت، بے شمار دلیلیں اس سلسلے کے اندر قرآن میں موجود ہیں. نمبر 3، جہاد. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا، دین کے قیام کے لیے مدد کرنا، اپنی جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، اس کو استعمال کرنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے. دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 111. اللہ رب العالمین کا فرمان، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یقیناً اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جان اور ان کے مال کے بدلے جنت کا سودا کر لیا ہے. یعنی تیری جان مجھے دے دے، تیرا مال مجھے دے دے، اور ان دو چیزوں کے بدلے رب العالمین نے جنت کا وعدہ مومنوں سے کر رکھا ہے. جنت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا جان مال قربان کرتا ہے، تو رب العالمین ایسے انسان کو جنت کے اندر جگہ عطا کرے گا، جنت کے اندر جگہ دے گا. اس کے درجے، اس کے مقام کو اللہ رب العالمین بلند کر دے گا. یہ وعدہ اللہ رب العالمین نے تمام ان لوگوں سے کیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے آپ کو صرف کرتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. پوائنٹ نمبر 4، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا. اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ میں آپ کو جہنم کے بیان میں یہ بتا چکا ہوں کہ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے لوگوں سے مانگتے رہنا. جتنا ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کسی سے نہ مانگیں، آپ صرف اللہ سے مانگیں، اس کے آگے جھکیں، محنت کریں، محنت سے حاصل کریں، پر لوگوں سے مانگنے والے نہ بنیں. اس چیز کی ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنا چاہیے. تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ بندہ نہ مانگے اللہ کے سوا کسی اور سے. دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1837. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من یرض لی واحدہ، جو مجھے ایک چیز کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا وہ کیا؟ کہا لا تسأل الناس شیئا، لوگوں سے کچھ مت مانگ. یعنی اگر کوئی مجھے اس ایک بات کی گارنٹی دے دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. لوگوں پہ بھروسہ نہیں، لوگوں سے مانگنا نہیں، صرف اللہ سے مانگنا. ورنہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی، چھوٹے بڑے ہر کام کے اندر مانگنا، مدد مانگنا، مدد تلاش کرنا. نئے نئے اسلام میں آئے مدد مانگ رہے ہیں، ذرا سی پریشانی آئی مدد مانگ رہے ہیں، قرضے مانگ رہے ہیں. ارے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ مانگنے سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے، مانگنے سے آپ کی عزت کم ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی مجبوری آ جائے، اس کے علاوہ ذریعہ نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ بچے، تو کوئی مسئلہ نہیں، مانگنا جائز ہے. پر جتنا ہو سکے ایک مومن کو اپنے آپ کو لوگوں سے مانگنے سے بچانا چاہیے. پوائنٹ نمبر 5، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا. تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا. صحیح بخاری حدیث نمبر 593. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من امات اعداء عن طریق مسلمین كتب اللہ له حسنہ ومن تقابلت له حسنہ دخل الجنہ. جو راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاتا ہے اللہ اسے نیکی دیتا ہے، اور جس کی نیکیاں ہوتی ہیں اللہ اسے جنت دیتا ہے. دیکھیے ابھی نہیں، اگر غور کریں کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ رب العالمین کتنے بڑے بڑے بدلے عطا کر رہا ہے. پچھلے پوائنٹ میں ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ لوگوں سے آپ ہیلپ نہیں لے سکتے، سجیشن نہیں لے سکتے، مشورہ نہیں لے سکتے. اس کا تو حکم ہے،
تکلیف میں ہو اپنے سے زیادہ جانکار سے پوچھو، مشورہ لو، مشورہ لے کر عمل کرو۔ یہاں مدد سے مراد ہے زیادہ تر مالی مدد، پیسے کی مدد، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والی مدد مراد ہے میری۔ ورنہ ایسا نہیں کہ بولے مولانا نے بول دیا کہ اب تو میں مدد بھی نہیں لوں گا، کس سے مشورہ ہی نہیں لوں گا، غلط بھی کروں گا تو کروں گا کس سے پوچھوں گا نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مشورے لو، اپنے سے زیادہ جانکار سے پوچھو، تو وہ منع نہیں ہے۔ پر پیسوں کی جو لوگ مدد مانگتے ہیں، بار بار مدد مانگنا، وہ غلط ہے۔ اس کے بعد راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی راستے میں آئی ہوئی تکلیف کو ہٹائے گا اللہ اسے نیکی دے گا، اور جس کے پاس نیکیاں ہیں اللہ اسے جنت دے گا۔ پر افسوس تو ہم لوگوں پر ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا تو بڑی دور کی بات، ہم تو خود تکلیف دینے والے ہیں۔ مین روڈ پر ٹینٹ لگا لو، پورے راستوں کو بند کر دو۔ پڑوسی کے گھر کے باہر گاڑی ایسی کھڑی کرو کہ اس کا گیٹ ہی نہ کھل پائے۔ لوگوں کے گھروں کے باہر بائک لگا کر بیٹھ جاؤ، تیز تیز آواز میں چلا کر باتیں کرو۔ گھروں کے باہر کرسیاں لگا لو تاکہ غیر محرم عورتیں آنے جانے کے اندر آپ کے وجہ سے پریشان ہو جائے اور وہ راستے سے نہ گزر پائے۔ ہمیں کہا گیا تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاؤ، اور ہم خود تکلیف دینے والے بنے ہوئے ہیں۔ جائز ہے یہ؟ دکانوں کے باہر بیٹھ جانا، ہوٹلوں کے باہر بھیڑ لگا کر بیٹھ جانا، راستے بند کرنا، راستے بلاک کر دینا، جب جہاں مرضی آئے مین راستے کو بند کر دینا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے ایک مومن کے لیے۔ بلکہ آپ کے لیے تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹاؤ، نہ کہ خود تکلیف دینے والے بنو۔ اور اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اسے بہت زیادہ سوچنا چاہیے، کیا وہ مومنوں والا عمل کر رہا ہے، کیا وہ مومنوں والی زندگی جی رہا ہے، یا اس نے اپنے آپ کو ایمان سے ہٹانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ یہی تو ہے ہماری زندگی۔ آتی جاتی خواتین ہم سے پریشان، لوگ بزرگ ہم سے پریشان، گھر میں شادی ہے، ویسے تو میوزک حرام ہی ہے، پر اس کو ایسا بجانا کہ آس پاس کے 50 گھر والے نہ سو پائیں، پڑھائی نہ کر پائیں، بچے پریشان ہو جائیں، بیمار پریشان ہو جائے۔ ہمارے لیے جائز ہے؟ ہمیں تو تکلیف ہٹانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تکلیف دینے والا نہیں، تکلیف ہٹانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے لیے اپنے طریقوں پر غور کیجئے، اپنے عمل پر غور کیجئے۔ یہ کچھ مختصر سی باتیں جو آج کے درس کے اندر میں نے جنت کے تعلق سے رکھی۔ اللہ نے چاہا تو جنت پارٹ 3 کل جنت کا بیان پورا ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کے بعد تقدیر کا بیان آپ کے سامنے شروع ہوگا، جس میں جنت میں لے جانے والے کچھ اعمال باقی ہیں۔ وہ لوگ جن کا انتقال بلوغت کے پہلے ہو جائے ان کا کیا معاملہ ہوگا، جنتیوں کے سردار کون ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، کچھ ان چیزوں کا تذکرہ کل کے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کہنے سے زیادہ اور آپ تمام کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے اور ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔